آگے بڑھتے ہیں۔ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کا آج تیسرا اور آخری دن ہے۔ درس قرآن کے ساتھ آخری دن کا اجتماع شروع ہوا۔ لاکھوں فرزندان توحید اس اجتماع میں شامل ہیں۔ اب تک ملک اور بیرون ملک سے 7 لاکھ سے زائد فرزندان توحید بھوپال پہنچ چکے ہیں۔ اجتماعی دعا کے ساتھ عالمی تبلیغی اجتماع اختتام پذیر ہوگا۔ اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے ملک اور بیرون ملک سے جماعتوں کے بھوپال پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اجتماعی دعا میں بھی تمام مذاہب اور ہر مکتب فکر کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آج بعد نماز مغرب مولانا سعد صاحب کے ذریعے اجتماعی دعا کی جائے گی۔ بھوپال اجتماع کے آخری دن سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اجتماعی دعا کے لیے 14,000 رضاکاروں کے ساتھ 1600 پولیس کے جوان اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ اجتماعی دعا کے سبب دوپہر بعد سے مختلف جگہوں کے روٹ ڈائیورٹ کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں کہ اجتماع کے آج آخری دن میں بہت ساری تیاریاں کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے بندوبست بھی مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ بھوپال سے ہمارے نمائندے مہتاب عالم ہمارے ساتھ براہ راست جڑ چکے ہیں۔ مہتاب، کیا کچھ سیشنز آج ہونے والے ہیں اور سیکیورٹی کے کیا کچھ انتظامات ہیں؟ منظم بتا دیں کہ بھوپال کا سہ روزہ عالمی تبلیغی اجتماع آج آخری دن ہے، لیکن ابھی بھی ملک اور بیرون ملک سے جماعتوں کے آنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اجتماع گاہ پر وہاں پر لوگ جو استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھوپال کا جو اسٹیشن ہے یہاں پہ بھی یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے باقاعدہ، جو اجتماع کے لیے جو ہے لوگ آتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر یہاں سے ٹرک سے، بسوں کے ذریعہ، جیپ اور دوسری گاڑیوں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اجتماع گاہ سے لے کر یہاں تک جو ہے قدم قدم پر جو ہے پولیس کا انتظام کیا گیا ہے۔ 1600 جو پولیس جوانوں کے ساتھ ساتھ 14,000 والنٹیئر لگائے گئے ہیں، رضاکار جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے یہاں پر آئے ہیں وہ اللہ کی جو مجلس منعقد کی گئی ہے اللہ کے نام سے وہاں پر پہنچے اور خیر کے ساتھ پہنچے اور اس دعا میں شامل ہو سکے جہاں پر لاکھوں لوگ شرکت کریں گے۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی لوگ موجود ہیں۔ رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود جو تقریباً 4 دہائیوں سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں۔ رئیس صاحب، آج کے دن کتنا اہم ہے بھوپال کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ اجتماعی دعا میں شرکت کریں گے؟ آج کے دن بہت اہم ہے صاحب ہمارے لیے، کیونکہ اس میں لاکھوں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ کے، غیر ممالک کے بھی، یعنی کہ فارن کے۔ اس لیے اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پروردگار ہر آفات و بلیات سے بچائے۔ اس لیے یہ سارے لوگ ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور حضرت جی کے بیان کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، دعا میں اس میں شرکت کرتے ہیں ہم لوگ۔ رئیس صاحب، جو دعا ہوتی ہے حضرت جی دعا فرمائیں گے مولانا سعد صاحب، لیکن یہ لوگ جو آپ لوگ خدمت کرتے ہیں برسوں سے، آج کے بعد یہ محفل جو ہے سال بھر کے بعد آپ کو خدمت کا موقع ملے گا؟ بے شک سال بھر کے بعد اس میں ہم کو موقع ملے گا کہ معلوم ہم رہتے ہیں یا نہ رہتے ہیں، لیکن سال بھر لگ جائے گی۔ یہاں پر 58 سال سے جو ہے یہ 71واں عالمی اجتماع ہے۔ آپ کو کتنا اس موقع کا انتظار رہتا ہے؟ مجھے تو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ جب سے یہ اجتماع شروع ہوا ہے اس میں بہت بدلاؤ آیا ہے۔ نوجوان طبقہ نماز اور روزے سے لگ گیا ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کس طرح کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، پڑوسیوں کا، یہ اس طرح کا جو وہ رہتا ہے۔ اس سے پورے اجتماع کی محنت سے ہے یہ سب جو آج نوجوان ایک انقلاب جو سوسائٹی میں آیا ہے اور لوگ دین کی طرف جو جڑنے لگے ہیں۔ رضوان صاحب، آپ لوگ ہر سال آتے ہیں اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے، راستہ ہموار کرتے ہیں، کتنا خاص موقع ہے بھوپال کے لیے؟ بہت حسین موقع ہے یہ بھوپال کے لیے، اور بلکہ یہاں سے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ سارے عالم کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں سبھی لوگوں کا تقریباً خدمت کرنے کا ایک جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شاسن پرشاسن ہماری مدد کرتا ہے، لیکن جو ہمارے والنٹیئرس ہیں ان کو واقعی ان کو داد دینا پڑے گی۔ قابل تعریف ہے ان کی خدمت، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے۔ اور میری خاص دعا اور تمام لوگوں کی خاص دعا اس ملک کے امن و امان کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سعد صاحب دعائیں کرتے ہیں، ہمارے حضرات دعائیں کرتے ہیں، وہ امن و امان کی کرتے ہیں، اور اسلام ملک کو امن و امان کی ہی ضرورت ہے، اور روز اس پیغام کو ضرورت ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔ جی جب تک جئیں گے جب تک یہ خدمت کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا بھوپال پورا ہندوستان میں
कहीं भी नहीं होता साल का इज्तिमा। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है, हम भोपाल में इज्तिमा होता है हर साल। दूसरा बांग्लादेश में ढाका में होता है। बस ये खुदा का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि जो हमें कबूल किया है यहाँ पे, और जब तक जिएंगे क़यामत तक जब तक खिदमत करेंगे। यकीनी तौर पर ये भोपाल के लिए और तमाम लोगों के लिए और हिंदुस्तान का जो दिल कहा जाता है भोपाल, उसके लिए खास मौका है कि बगैर किसी रुकावट के 71 साल से जो है ये इज्तिमा हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें 84 की, तो भोपाल में गैस का सान्या भी हुआ, हजारों लोगों की मौत भी हुई, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी भोपाल के लोगों ने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। वहाँ पर उन्होंने उनकी भी खिदमत की और भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा का भी इनेकाद किया गया। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल मेहताब, और मुल्क और बैरून मुल्क से बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, अकीदतमंद वहाँ आते हैं, और ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इज्तिमा हो रहा है, क्या ये लोग अपने ही मेहनत से, अपने ही पैसे से, या कहीं से इस इज्तिमा के लिए कोई तंजीम फंडिंग भी करती है? मुनज़्ज़ा, हम आपको एक बात बता दें, और ये बड़ी खास बात यह है कि आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद 1947 में यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसमें 13 बड़े लोग शामिल हुए थे और एक बच्चा शामिल हुआ था। अगर 14 लोगों से बात की जाए तो अब जहाँ पे 14 लोगों से शुरू हुआ था, अब 14 लाख से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करते हैं। और खास बात यह है जो पूरी दुनिया के लोगों को बताने की, ये तमाम प्रोग्राम, तमाम काम जो होते हैं ये रजाकाराना तौर पर होते हैं। इसके लिए कोई कहीं पर चंदा नहीं होता। जिसके पास जो कुछ भी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो लेकर यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। लोग जो है माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जिनके पास जो कुछ भी है वो खिदमत करने के लिए आते हैं, और उनका मकसद यही है कि उनका रब उनसे खिदमत से जो खुदा को तलाश करने की जो बात की जाती है वही यहाँ के लोग करते हैं। अगर वॉलंटरी तौर पर यह काम नहीं होता, चंदे की बात होती या कोई दूसरे काम होते, अब तक तो इसमें बहुत सारे इंतशार भी होते, फसादात भी होते, हर शख्स जो है उसका हिसाब मांगता और ये कहता कि न जाने किस किस तरह के इल्जामात इस पर लगते। जी मेहताब, क्या तालीमी बेदारी के साथ साथ मुसलमानों में इन इज्तिमा के जरिए सियासी बेदारी भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इज्तिमा का मकसद जो है मजहबी बेदारी है, दीनी बेदारी है, इल्म के हवाले से बेदारी है, सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग बात है कि कल जो है मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की जो इंतखाबी तशहीर का उसका आखिरी दिन है और 28 नवंबर को मध्य प्रदेश असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ पे इंतजामिया के जो लोग, क्योंकि इज्तिमा कमेटी ने पहले 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तारीख का ऐलान किया था, लेकिन यहाँ के मसाइल को देखते हुए इज्तिमा कमेटी के लोगों ने एक दिन कम किया। यही वजह है कि आज जो है इज्तिमा के लिए जो इज्तिमाई दुआ है बाद नमाज मगरिब मौलाना साहब फरमाएंगे। यहाँ पे लोगों को इस बात जो जमहूरी हुकूक है उसकी बात की जा रही है, लोगों को इल्म के हुसूल की बात की जा रही है, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, यह इज्तिमा का खास मकसद है। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।